نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. آئیے کچھ سنانے سے قبل حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. ناظرین، آج میرا عنوان سخن ہے خوف الہی. اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف خدا پیدا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری و تابعداری کرو، تاکہ آخرت میں تمہیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کیا جائے جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے کامیابی حاصل کی. حضرت علامہ ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں. قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جس طرح سے تیری عبادت کرنی چاہیے تو ہم تیری عبادت نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون. وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اشتعل جسد العبد من خشیۃ اللہ تعالی تحاطت عنه ذنوبه كما يتحاط الشجرة ورقها. جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے، لرزتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے بدن سے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں. ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا. وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر سفر پر روانہ ہو گئی. جوان کو جب معلوم ہوا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ قافلہ یہاں سے نکل پڑا ہے تو وہ بھی قافلے کے پیچھے پیچھے قافلے کے ساتھ چل پڑا. جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی. رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا. جب لوگ سو گئے تو نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اسی لیے چپکے سے قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں. عورت بولی جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا. جوان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. اس نے سارے قافلے کا چکر لگایا. دن بھر کے تھکے سفر کی تھکن سے چورتے واپس آ کر کہنے لگا سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں. عورت نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ وہ جوان جو ہی یہ جملہ اس عورت کی زبان سے سنتے ہی اس کے بدن میں کب کبھی تاری ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے، نہ کسی سے بے خبر ہے. تو عورت بولی لوگ سو گئے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم پر اللہ سے ڈرنا فرض ہے. جوان نے جو یہ بات سنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا اور اپنے برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا. کہتے ہیں جب وہ جوان مرا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا سناؤ کیا گزری. جوان نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اسی ایک گناہ کے سبب سے میری زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دیا. مجموع لقائق میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، یعنی اس کے پاس بچے زیادہ تھے اور نیک شخص تھا، عبادت گزار تھا. اسے تنگ دستی نے گھیر لیا، غریبی کا شکار ہو گیا. زندگی کاروبار بہت اچھے سے چل رہے تھے، اچانک زندگی نے کروٹ لی، غریبی آ گئی، تنگ دستی نے گھیر لیا اور وقت یہاں تک آ پہنچا کہ ایک کوڑی تک اس کے پاس نہ تھی اور بچوں کو کھلائے پلائے کہاں سے. جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ. عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا. تاجر نے کہا اگر تم میری آرزو پوری کر دو. اس بزنس مین نے کہا برے ارادے سے اگر تم میری آرزو پوری
اپنے برے ارادے کا اظہار کیا تو جو چاہے لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی، اپنی برائی کا اظہار کیا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تنہائی میں پہنچے، تخلیے میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کس کے خوف سے ڈرتی ہو، کس کے خوف سے کانپتی ہو، کس سے ڈرتی ہو؟ یہاں کوئی ڈر نہیں، یہ میری حویلی ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ عورت نے کہا اس رب لم یزل کی ذات سے میں لرزا ہوں، کانپ رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تب تاجر بولا جب تم اتنی تنگ دستی میں، اتنی غریبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سارا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی بڑی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا؟ جواب میں تاجر نے اپنا پورا واقعہ سنایا اور کہا میں نے تو صرف ایک گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا، اکٹھا نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے اسے میں آخرت میں بے خوف کر دوں گا۔ اپنے کسی بندے پر میں دو خوف اکٹھا نہیں کروں گا، یعنی دنیا میں جو مجھ سے ڈرتا ہے آخرت میں اسے نہیں ڈراؤں گا، اور جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے آخرت میں اسے ضرور خوف زدہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سے نہیں تم مجھ سے ڈرو۔ فَلَا تَخَافُوا وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب اور وعید کا تذکرہ ہوتا ہے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے، اور ایک دن کا آپ نے اٹھایا، ایک دن کا چھوٹا سا ہاتھ میں لے کر آپ نے کہا خوف الہی سے لرزتے ہوئے کاش میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ پیدا کرتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آپ اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے دو سیاہ نشان، دو کالے نشان پڑ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الظہر، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہے وہ شخص جہنم میں نہیں داخل ہوگا، اسی طریقے سے جیسے دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہیں جاتا۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ جب اس کے اعمال کا پلہ، برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال، آپ کی پلکوں کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے خوف سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ میں تیرے خوف سے ڈرا تھا، اے اللہ میں تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشکبار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے فلاں ابن فلاں ایک بال کے عوض نجات پا گیا۔
بیدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا اس سے ہیبتناک آوازیں نکلیں گی. جب جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو اس سے ہیبتناک آوازیں نکلیں گی جس کی وجہ سے لوگ اس پر گزرنے سے گھبرائیں گے اور کچھ رات پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَتَوَا كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کی دوری مسافت سے سنائی دیتی ہوگی. جب ہر نبی نفسی نفسی، ہر نبی یہ کہے گا کسی طریقے سے میری جان بچ جائے، ہر نبی نفسی نفسی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی. آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی اے آگ تجھے نمازیوں کا صدقہ، تو واپس چلی جا، لیکن آگ برابر بڑھتی چلی آئے گی. حضور کی امت کہیں گی روزے داروں کا واسطہ، خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ تو واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی آئے گی. تب جبریل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ، ایک کٹورا پیش کریں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے نبی اس سے آگ پر چھینٹے ماریے. آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو آگ فوراً بجھ جائے گی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے. جبریل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کے رسول، یا اللہ کے خوف سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے، مجھے حکم دیا گیا ہے میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ بجھا دیں. ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جو آنسو ہوتا ہے کتنا قیمتی ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں راتوں کو اٹھ کے روتا ہوں جب ساری دنیا سوتی ہے، میں راتوں کو اٹھ کے روتا ہوں جب ساری دنیا سوتی ہے، اور یاد خدا میں جو اشک بہے اشک نہیں وہ ہوتی ہے، یاد خدا میں جو اشک بہے اشک نہیں وہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرما کے اکثر اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایسی آنکھ عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہو. اے اللہ مجھے ایسی آنکھ عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہو. ہم آخر ایسی دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ ہماری دونوں آنکھیں کس لیے ہیں؟ اگر اللہ کے خوف سے نہ روئیں، اس میں سے آنسو نہ بہے تو کس کام کی ہیں؟ کیا صرف گناہوں کے لیے ہیں؟ گناہوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے؟ استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہ اور گناہوں کی بیماریوں سے بچائے. بہت افسوس اے میری دونوں آنکھیں میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی؟ میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہیں. حدیث شریف میں ہے کوئی بندہ مومن ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے خوف سے روئے، ایک بار بھی ڈوب جائے اور خوف الہی سے تو اور اس کی گرمی محسوس ہو اس کے جسم کو، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. حضرت محمد بن المنذر رحمۃ اللہ علیہ جب خوف خدا سے روتے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسوؤں کو مل لیا کرتے تھے اور کہتے میں نے سنا ہے کہ جسم کے جس حصے پر آنسو لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لہذا ہر بندے مومن کے لیے ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المأوى. جس کا سیدھا ترجمہ ہے پر جس کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سرکشی کی اور دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ جانا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک کے رکھا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روک دیا
اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، آپ نے بارہا سنا، ایمان تازہ ہو جائے گا، کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھونا بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے، انہیں قسم قسم کے کھانے اور پھل فروٹ پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران پریشان ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوں گے، تو جنتیوں سے کہا جائے گا، اے جنتیوں، یہ بہشت ہے، یہ جنت ہے، یہ جائے حیرت نہیں، اس میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو، ہر وہ چیز موجود ہے اس میں۔ اس وقت مومن عرض کریں گے، اے اللہ، تو نے ہمارے لیے ہر نعمتیں مہیا کی، لیکن ایک وعدہ تو نے کیا تھا جس کا وقت پہنچا ہے، وہ چیز ہمیں یہاں نظر نہیں آتی۔ تب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو، جو حجاب ہے اس کو ہٹا دو۔ فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ، یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے، حالانکہ یہ گنہگار تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوگا، تم حجاب ہٹاؤ، پردے اٹھاؤ، یہ میرے ذکر کرنے والے بندے، یہ میرے لیے سجدہ کرنے والے، یہ میرے خوف سے رونے والے تھے، یہ میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے ہٹا دیے جائیں گے، جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کرتے ہی سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے جنتیوں، سر اٹھاؤ، یہ جنت عمل کی جگہ نہیں، یہ جنت جزا اور بدلے کی جگہ ہے۔ وہ اپنے رب کو بے قید دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سلام علیکم یا عبادی فقد رضیت عنکم فہل رضیتم عنی، اے میرے بندو، تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور و خیال گزرا۔ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔